ہے، اس مکے کا امام ہے۔ ہماری ماں بہنوں سنو، یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے۔ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو؟ تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن الفروخ تھے، بیٹا پیٹ میں ہے، حمل ہے، 1-2 مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں، لیکن سفر پیش آ گیا، ان کو سفر پہ جانا تھا۔ 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیعہ اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں، مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، سفر لمبا ہے، 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ربیعہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ربیعہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے، کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے سلوار اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہیں اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی، گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل، اس کا چہرہ منہ، اب آپ کے غصے میں طلاق طلاق طلاق، کم بخت میں تو آیا ہوں سوچ کے کچھ اور تو بھتنی بنی بیٹھی ہوئی ہے یہاں۔ اسی لیے حدیث کے ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اطلاع کر دو، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع کر دو، اور کوئی آدمی جب باہر سے آتا تھا تو اپنے گاؤں کی مسجد میں رک جاتا تھا اور مسجد سے رک کر کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ تمہارے شوہر آ چکے ہیں، مسجد میں ہیں، کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر بیوی اجازت دیتی تو شوہر گھر میں جاتا، اور بیوی نہیں دیتی تو وہ مسجد ہی میں رہتا، اتنی دیر میں بیوی اپنا میک اپ کر لے، بن سور کر تیار ہو جائے تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ہم کو اچھے انداز میں دیکھیں۔ اب زیادہ میں اس کو گھس پس کے نہیں، ورنہ غیر مسلم لوگوں نے بھی ہماری وہ خوب بنائی، وہ دیکھا تھا نا، وہ خوب کٹنگ چلی اس پر، وہ گھر میں رہتی ہو ایسے بن کر اور باہر جاتی ہو، اور میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے اس عورت کو یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم رات میں 12 بجے کیوں آتے 1 بجے۔ کتنا لوگوں نے اس پہ انسٹاگرام پہ چلایا، غیر مسلموں نے بھی اس میں 1-1 کروڑ روپیہ کمایا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کو اتنا اچھالا اس کو کہ آج تمام، اب تو ٹرینوں میں جاؤ تو ٹوپی نہ لگاؤ تو غیر مسلم بھی پہچان لیتے مجھے، آپ کی شکل وہ لگ رہی ہے، یوٹیوب والے مولانا لگ رہے ہیں آپ، وہی ہے نا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی سفر کرو تب بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی اب اس ویڈیو کے بعد سے۔ تو میرے بھائیوں ربیعہ ابن الفروخ جب آئے مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد، بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آنا۔ شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ربیعہ ابن الفروخ مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا، آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا۔ اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے،
تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیہ ابن الفروخ گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے۔ بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے، جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیہ ابن الفروخ نے، السلام علیکم۔ بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ربیہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا۔ ربیہ چونکے اور پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے، کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے۔ بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے، کہتی ہیں ربیہ یہ تمہارا بیٹا ہے ابن ربیہ، یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو، یہ تمہاری امانت تھی۔ تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی پیدا ہوا، پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ ربیہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالیوں، کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی، اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، کچھ بچا یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا، 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا، تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا، تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا۔ اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا، اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، پہلا دن تھا۔ اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا۔ اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا، اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا
और उसे उठाया दोनों हाथ से और लेके चलने लगा। बच्चा नाली के किनारे बैठ गया और पेशाब करने लगा। उस बच्चे को नहीं मालूम कि पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि शर्मगाह किस हाथ से पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम कि आबे दस्त या इस्तंजे के लिए पानी कैसे लेना चाहिए, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको इतना मालूम है कि पेशाब करने के बाद माँ मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती है। उस बच्चे ने पेशाब किया और बच्चे ने पेशाब करने के बाद पानी ऐसे लिया और अपनी शर्मगाह पे डाल लिया। माँ ये मंजर देख रही है कि मेरे बच्चे ने पेशाब किया और पानी लेकर उसने अपनी शर्मगाह पे डाल दिया, तो दूर से ही रोते हुए कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी सिखा दी, मैं अपने बच्चे को जो तालीम देना चाहती थी दे दी, मैं अपने बच्चे को जो बताना चाहती थी वो बता दी। अब अगर मेरी रूह भी निकल जाए तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी वो तरबियत दे दी। आए अपने 5 और 6 साल के बच्चों के पैंट की चैन खोलकर नालियों के किनारे खड़े होकर पेशाब कराने वाली माओ बहनों, तुम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हो? आज तुम्हारी गोद में पलने वाली 10-10 साल की लड़कियां भी कैसे कपड़े पहन रही हैं, 12 साल की बच्चियां कैसे कपड़े पहन रही हैं। और तो और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे झारखंड का क्या हाल है। आओ लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों और कारियों और हाफिजों की बेटियां जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की हो चुकी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ऐसे ही दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाली हाजियों, नमाजियों की और मौलवियों की और कारियों की लड़कियां आज इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सरों से दुपट्टे उनके उतर चुके हैं, उड़ियां हैं, आधे नंगे कपड़े और चुस्त लिबास में डांस कर रही हैं और नाच रही हैं और अपने सीने का हिस्सा दिखा कर इंस्टाग्राम पे पैसे कमा रही हैं। और बेगैरत बाप अपनी बेटी के इस कारनामे को तरक्की कहता है, तरक्की की दुनिया कहता है, मॉडर्न जमाना कहता है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मौलवी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, कारी ना कहलाता। मेरे भाइयों, ये लखनऊ की सरजमीन पर ये सारे मंजर इंस्टाग्राम पर देखे जा सकते हैं और ये सब हो रहा है। इसलिए माओ की जरूरत है कि अच्छी तरबियत दें अपनी औलाद को। दीनी जलसों के अंदर भी मेरे भाइयों, अभी जहां से हम आए और यहां तक मंजर देखिए आप, बुर्के और ओढ़कर दुकानों पर कैसी भीड़ लगी हुई है और क्या क्या खरीदे जा रहे हैं, और एक एक दुकान पर कितनी औरतें और कितने मर्द। ये सारे मनाजिर जब दीनी जलसों में हो जाएं तो सोचिए आम हालात में क्या होता होगा और दूसरे मौकों पर क्या होता होगा। अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। आज ज़रूरत से ज़्यादा मैं चीख दिया, ज़रूरत से ज़्यादा मैं चिल्ला दिया और ज़रूरत से ज़्यादा पुराने अंदाज में मैंने आपके सामने खिताब भी कर दिया। हमारे शेख मोहतरम नाजिम साहब तो फजर तक कह रहे थे, हम पीछे से कह रहे थे कि एक मुकर्रिर को और दावत दे दो, और जब 2 बजे तक जगाया तो 1 घंटा और सही। तो मेरे भाइयों, हम 3 बजे बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब 2 बजे से कहिए कि आप फजर तक बोलिए तो मेरे भाइयों अब वो ना स्टेमिना बाकी रही और न वो 20 साल वाली पुरानी जिंदगी बाकी रही कि मेरी सबसे लंबी तकरीर 4.5 घंटे की जो अमीलों की सरजमीन पर मुबारकपुर पे हुई थी 4.5 घंटे की, अब वो चीज़ नहीं रही। और फिर वो हफ्ते और 10 दिन में एक प्रोग्राम होता था महीने में, अब तो डेली प्रोग्राम है। इसलिए हमें अपने आप को भी बचा कर रखना है। आपसे गुजारिश है कि दीनी मदरसे आपके ताबन पे चल रहे हैं और झारखंड वालों तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें यूपी की तरह कोई गवर्नमेंट नहीं मिली है, वरना मदरसे का चंदा करना तक मुश्किल होता और मदरसों की इंक्वायरियां बैठी होती और सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामे दाखिल कर दिए गए होते। आप खुशनसीब हैं कि आपके इदारे चल रहे हैं। आप इन इदारों का खुलकर और जमकर ताबुन करिए ताकि इन इदारों से दीनी बच्चे निकलें, दीन के सिपाही बने और इस्लामिक तो यहाँ मार
مارنے والی اس اندھی عقیدت والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنے اور ان کے لیے اچھا مزاج پیدا کریں اور دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں. بس یہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. چندہ کرنا ہے, دعا دے دیجیے. اگلا ڈیٹ کتنی تاریخ؟ 18-19. اور خوشخبری یہ ہے, لیکن وہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اگر آئندہ سال زندگی رہی تو یہ پروگرام پھر انشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں